خاکنشین کس نمبر 3۔ فائز تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے آج کا سارا قصہ فائز کے گوش گزار کر دیا اور فائز اسے اپریشیٹ کرنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ پھر تو کافی آسان ہو گیا۔ آسان تو نہیں ہوا لیکن سرمت لغاری بہت بڑا سیاستدان ہے اور 2 پیشیاں گزار دی ہیں۔ اب تک وہ آیا ہی نہیں لیکن فی الحال میری آنکھوں کے آگے جو اندھیرا تھا وہ چھٹنے لگا ہے، اور سب سے اہم بات عزیز بھائی کے انداز میں امید کے ساتھ مجھے نرمی دکھائی ہے، وہ یقیناً مجھے کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ میں بہت خوش ہوں، سرتاج جھوم کر بولی اور فائز ہنس دیا۔ اب تم جا رہی ہو گاؤں؟ فائز کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بہت سارا کام ہے اور مجھے اس کیس کو مزید غور سے پڑھنا ہے۔ میں جتنا چاہتی ہوں عزیز بھائی کو باہر نکالنا چاہتی ہوں، وہ بولی تو فائز مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، تم یہیں رک۔ اس کی ادھوری بات پر وہ پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم گھبراؤ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ بولی تو فائز نے کبھی اس کی بات کے اوپر بات کی ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے خوش رہنا چاہتی تھی ویسے ہی وہ اسے رکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چکر لگاتا رہوں گا، ایک کام کرو سارا کو ساتھ لے جاؤ۔ سارا فائز کے گھر کی ملازمہ تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فائز مسکرا دیا۔ ڈرپوک تو وہ تھی ہی۔ میں تم سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، وہ مسکرایا تو زرتاش بچوں کی طرح اس کی بات مان کر اٹھی، نیچے آ کے فائز کی ماما سے ملی اور پھر گھر سے باہر نکل گئی۔ تو میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ انہوں نے فائز کی جانب دیکھتے مسکراہٹ سمیٹ کر پوچھا۔ وہی جو آپ دیکھ رہی ہیں، وہ ہنسی۔ ارمان بھائی کو آ لینے دو، بات کرتی ہوں تمہاری، وہ اپنے خوبرو بیٹے کی آنکھوں کی تپش کو سمجھتی بولی، جبکہ فائز اس بات پہ خوش نہیں ہو سکا۔ اس کی ماں کو وہ نہیں پتا تھا جو فائز جانتا تھا زرتاش کے بارے میں، اور ارمان سے ملنے پر یقیناً وہ زرتاش کا کوئی پردہ نہ رکھتے۔ وہ پرسوچ سا ماں کے پاس سے اٹھ گیا۔ لالا جی کہاں گئے ہیں؟ شیری نے فرحت سے پوچھا۔ فرحت ہلکا سا مسکرایا، وہ بولتی ہی اتنا پیارا تھی۔ آپ کا موبائل؟ فرحت نے اس کی جانب موبائل بڑھایا تو وہ خوش ہو گئی، ایک دم اچھلی۔ تھینک یو فرحت، ہمیں پتا تھا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھنے لگی۔ وہ شہر نہیں گئے، آپ چلی جائیں۔ واللہ ہماری جانیں نکال دی آپ نے تو، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ اٹھی۔ فرحت اس کی پائل کے چنچن کو دور تک سنتا رہا اور مسکرا دیا، جبکہ شیری نے جلدی سے کال ملائی اور دوسری طرف ناراضگی کا اظہار بھرپور تھا۔ آپ ہماری کال اٹھا لینا۔ اس نے ایک وائس نوٹ بھیجا۔ سین ہو گیا، میسج سن لیا مگر جواب نہیں ملا۔ شیری نے اسے کئی میسیجز کیے مگر کوئی جواب نہ آیا، الٹا بندوق کی تصویر آئی۔ تمہاری جان لے لوں گا اس سے، آئندہ مجھے کال میسج نہ کرنا، وہ منہ بنا گئی۔ آپ ناراض نہ ہوں، وہ رونے والی ایموجیز بھیجتی بولی اور دوسری طرف سے کال آ گئی۔ وہ جلدی سے کال اٹھا گئی۔ السلام علیکم خان، کیسے ہیں آپ؟ فائن، اینڈ یو؟ جان بوجھ کے وہ انگلش بولا تھا۔ شیری نے بمشکل 6 یا 7 کلاسز پڑھی تھی۔ ایسا نہیں تھا اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن سامنے براق خانزادہ تھا جو خود تو پڑھا لکھا تھا لیکن شیری کو پڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ میں بھی فائن، وہ بولی تو خوبصورت رنگ میں سرخی سی مل گئی۔ بدر کچھ حیران ہوا، پہلے تو اس کا بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ What's going on and why you try to disturb me؟ اس کے بھرپور فکرے نے شیری کو تو تھکا ہی دیا۔ اس نے سانس اندر کھینچا۔ تھینک یو، مینشن نوٹ، وہ سنبھل کر بولی۔ براق نے مسکراہٹ روکی۔ فک یو، می ٹو، شیری بھرپور انداز میں بولی تو بدر نے کہہ کر روکا۔ وہ بہت معصوم تھی، یہ بکواس بھی بدر نے اسے سکھائی تھی۔ گنوار، وہ بولا تو شیری نا امید سی ہوئی۔ ہم گنوار نہیں ہیں۔ تو اور کیا ہو میرے بچے بھی گنوار پیدا ہوں گے، اس نے سیکرٹ سلگائی۔ نہیں، ہم اسکول بھیجیں گے، شیری نے اسے تسلی دی۔ لیکن پیدا تو گنوار ہی ہوں گے نا، تمہاری طرح۔ لیکن پڑھ کر خان جی کون آتا ہے؟ وہ کنفیوز سی بولی۔ تمہارا خان پڑھا لکھا آیا تھا دنیا میں، وہ فخر سے اسے الو بنا رہا تھا۔ نہیں، ہمیں پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی عقل استعمال کرتی بولی۔ اچھا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو تم تو، اب بھی تمہارے گھر میں گھس کر ساری سمجھ بوجھ نکالتا ہوں۔ نہیں،
सॉरी करो, उसने जैसे फ़ोन पर ही घूर कर कहा। सॉरी मुंह बना गई। बस सॉरी? वो वो मुश्किल लाइन है। वो दरहकीकत वो लाइन ही बोल गई थी जो उसने उसे सिखाई थी। हो ना फिर गवार, किसी पढ़ी लिखी गोरी से शादी तो करूं तुम यूं ही सड़ना। खान जी, वो बोलते हैं हम बोलते हैं। वो रोने वाली हुई और बहुत दिमाग लगाकर उसने बोला, आई आई एम सॉरी, आई नीड यू, आई किस, नो नो, यू किस मी। वाह वेरी नाइस। सुना है तुम्हारे घर दावत है? वो हंसता हुआ पूछने लगा। आपको अच्छा लगा? वो खुश हो गई। बहुत मेरी जान के तुमसे मिलना आज मेरा फर्ज है। वो शर्मा से गई। बताओ। जी, लाला जी की सियासत की तकरीब है, बस फिर मेरा इंतजार करना। उसने अगली बात सुने बिना फोन रख दिया और शीरे मुंह छुपा गई। मीर हाकिम माँ की आवाज़ पर बिसारी से उसने गर्दन घुमा कर देखा। खाना खाए बिना रात सो गए थे, सुबह इतनी जल्दी उठ गए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उनकी फिक्र पर वो मुंह बना गया। आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने शोहर का ध्यान रखें। वाइफ को चुकाकर बोला तो शादिया उसके नजदीक आ गई। और मेरे और मुझे मेरे बेटे की फिक्र क्यों नहीं होगी? शोहर अपनी जगह है और बेटा अपनी जगह। मैं मोहब्बतों में किसी तीसरे को जगह देने का कायल नहीं, और आप दे चुकी हैं, तो अब ये मेरे साथ नाटक करना बंद कर दें। मुझे वैसे भी काम है। वो वहां से पलटने लगा। इल्म है मुझे क्या काम करने लगे हो आजकल, वो घूर कर बोली। वाकई सच कह रही हैं आप? लेकिन मुझे क्या डर लगता है किसी से जो मैं छुपाऊंगा? वो दांत पीस कर बोला। मीर और टैबर। वो सर झटक कर बाहर निकलने लगा कि गुलाला पर निगाह जा रुकी। मीर हाकिम ने और दांत पीस लिए और वहां से चला गया, जबकि गुलाला को जरा गुस्सा आया। कितना नाशुक्र इंसान था, बैठे बिठाए सब मिल गया और फिर भी बदतमीजी, और वो भी माँ के साथ जिनकी माँ नहीं होती। कोई उनसे पूछे माँ कितनी कीमती होती हैं। वो शाजिया को रोता छोड़ बाहर आई और मीर जो गाड़ी के जाने लंबे टंग बढ़ रहा था, उसका शाना पकड़ के उसे पूरी ताकत लगा के उसने अपनी सिमत मोड़ा। मीर हाकिम हैरानगी से मुड़ा। निहायत बदतमीज इंसान है। अब अपनी माँ को रोता छोड़कर आ गए। वो पंकारी जबकि उसने स्मार्ट तेवरों में उसे देखा। क्या? हाँ, क्या घूर रही हैं? जब से आई हूँ एक ही बात देख रही हूँ। कोई भी आपसे बात कर ले सीधे मुंह तो जवाब नहीं देना। क्यों? क्या ऐप कर क्या ऐप कर दिया है आपने? अच्छा, जवाब देने से जुबान कासिर है। हाँ बोलो, बोलो ना आप। गुलाला माही की हैरान चीख पर मुड़ी। खून हुई आंखों से मीर हाकिम ने माही को देखा। सॉरी भैया। अरे तुम क्यों सॉरी कर रही हो? शाहज़ा चची को रुला कर आए हैं, इन्हें सॉरी करना। माही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज भैया सॉरी। वो गुलाला को घूरता रहा जबकि माही उसे घसीट कर वहां से ले जा रही थी, जो चुप ही नहीं हो रही थी। तुम पागल हो? गुलाला ने उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाया। तुम ना तुम पागल हो, ना ही मैं पागल हूँ, लेकिन वो जो खड़ा है ना वहाँ, वो जानवर है। वो तुम्हें जान से मार देगा और किसी को खबर भी नहीं होने देगा। तुम मामी क्यों बन रही हो गुलाला उसकी? वह ऐसे ही है और किसी ने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो किसी को अपने नजदीक पटकने नहीं देते। तुम मोहतरमा उन्हें बातें सुना रही हो। उफ गुलाला, तुम्हारी अक्ल घुटनों में है। माही की बात पर उसने नाक पर से मक्खी उड़ाई। कोई तो उनका दिमाग ठिकाने लगा है, चची से इतनी बदतमीजी से बोल कर गए हैं। जो भी है तुम बीच में ना आओ। अच्छा तुम क्यों इतना डर रही हो? गुलाला हंसी। डरना तो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिस्से का मैं डर रही हूँ। खैर छोड़ो, आज दरिया पे चलें। गुलाला बोली तो माही ने सर हिलाया। मैं बीजान से पूछ लेती हूँ, फिर चलते हैं। माही जल्दी से उठ के बीजान के पास भागी, जबकि गुलाला ने बाहर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। गुलाला को कुछ खौफ महसूस हुआ और वह फिर से सर और वो फिर सर से उतार कर वो भी अंदर चली गई। लड़की हटने का नाम नहीं ले रही हो, ऊपर से आदिल मंसूर। सरमत ने मुझे भींची दी, जबकि मोबाइल पर मधु शख्स हल्का सा मुस्कुराया। तुमने क्या किया है जब एक लड़की को नहीं हटा सके? सरमत
خفگی سے بولا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سر لالا کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ سیٹ پر پٹا ڈالیں، ہم اس لڑکی پر ڈالیں گے۔ سرمد مسکرانے لگا، میری پارٹی کا اگلا چیئرمین برا خانزادہ کے سوا کوئی نہیں، بس اس کیس سے اس لڑکی کو ہٹا دو۔ وہ بولا تو دوسری طرف کال کٹ ہو گئی۔ یہ ایک شاندار پارٹی تھی، شراب، شباب اور مہنگی خوشبو کے ساتھ اشتہا انگیز کھانوں نے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند کر دی تھی۔ لالا میڈیا بھی آ گیا ہے۔ فرحات نے براق کی طرف دیکھا، تم گھبراتا بہت ہے، کچھ ہمارے جیسا ڈٹائی سیکھے گا تو آگے جائے گا کافی۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کے گلاس میں موجود خون کو خود میں اتار کر آگے بڑھا۔ ارمان خان مسکراتے ہوئے اسی کی جانب آ رہے تھے جبکہ براق اگنور کر کے دوسرے آدمی سے ملنے لگا۔ ارمان خان نے لب دبائے، براق۔ ارمان کی آواز پر براق ایسے پلٹا جیسے اسے دیکھا ہی نہیں ہو۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اونچی قدامت اور پٹھانی پختون لہجے اور بے پناہ وجاہت کے ساتھ ان کے سامنے جیسے تن کر کھڑا تھا۔ اسے اپنے حسن کے ساتھ اپنے اختیارات پر بھی بڑا غرور تھا۔ کیسے ہو؟ ارمان خان نے پوچھا تو وہ سر ہلانے لگا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ہمیشہ کی طرح الٹا ہی سوال کیا تھا اس نے۔ پرفیکٹ۔ ارمان ہنس دیا۔ براق نے سر ہلایا۔ کافی اسٹرانگ پارٹی کے ساتھ جڑنے جا رہے ہو، مجھے یقین ہے بہت جلد تم بہت آگے نکل جاؤ گے۔ ارمان کی بات پر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ آگے تو ہم کھڑا ہے، مزید آگے نہیں جائے گا، اب سب ہمارے پاس آئے گا۔ خیر تم پارٹی انجوائے کرے اور چلا جائے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر بڑھنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ارمان کی بات پر اس نے بڑی جانشین انداز میں آنکھوں کو گھمایا۔ براق ہنسنے لگا۔ ارمان البتہ لب بھینچ گیا۔ تم کل آنا، ہمارے پاس کام کا بندہ لگتا ہے، کہہ کر وہ دوسری سمت بڑھ گیا۔ تبھی اس پارٹی میں ایک شور سا اٹھا اور سرمد لغاری کے آنے کی باز گشت پر ہر دوسرا شخص الرٹ ہو گیا، سوائے براق کے جس نے خود سرمد کو انوائٹ کیا تھا، اور پارٹی میں آنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد سرمد لغاری سب سے ملتے ہوئے اس کے پاس کود آئے۔ وہ مسکرائے اور آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ یہی تمہارا انداز میرا دل کھینچتا ہے، انہوں نے براق سے کہا تو ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا نہیں ہے، ہم تم کو اگنور نہیں کر رہا تھا۔ چھوڑو، جانتا ہوں تم کیا چیز ہو۔ سرپد نے سر جھٹکا۔ براق شانے اچکا گیا۔ ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے، سرمد لغاری نے سنجیدگی سے کہا تو براق سر ہلا کر ایک طرف ہو گیا۔ ان دونوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی۔ ارمان خان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ اگر وہ اپنی گلالہ کی شادی اس سے کرا دے تو کتنا مناسب ہو جائے گا۔ وہ پرسوچ تھا اور اس سوچ سے اسے کافی تقویت ملی تھی۔ گہرا سانس بھر کے اس نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ جوس کے ساتھ ساتھ کافی بھی سردی کی وجہ سے سرو کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ دیکھ لیتا ہے، یہ کوئی ایسا بھی مشکل بات نہیں، وہ شانے جھکا کر بولا۔ اویس کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے براق، ڈونٹ وری، وہ سنجیدگی سے کہہ گیا۔ چلو پھر ایک اسپیشل انٹرویو دیتے ہیں۔ سرمد کی بات پر اس نے سر ہلایا اور مسکراتا ہوا میڈیا کی طرف بڑھ گیا۔ سر آپ شراب پیتے ہیں؟ پہلا ہی جلا کڑا سا سوال اس کی خدمت میں تھا۔ فرحات نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ اٹس انرجی ڈرنک، نہایت تحمل سے جواب دیا۔ آر یو شیور؟ دوسری طرف سے سوال ابھرا، لیکن اب خواتون تھیں۔ فرحات سائیں، ہمارا جھوٹا ان کے حسین ہونٹوں سے لگائے گا تو پتہ چلے گا کہ انرجی ڈرنک اور شراب میں کیا فرق ہے۔ نو نو تھینکس، وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے سٹ پٹا گئی۔ مسکرا کے وہ گردن ہلا گیا۔ سر عزیز خان کے کیس سے آپ کا کوئی تعلق یا آپ کی پارٹی کا؟ ہائی پروفائل کیسز میں زبردستی انٹری لے کر مشہور نہیں ہونے والا ہم عوام کی خدمت میں اپنا وقت لگانے والا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہر دوسرا سیاستدان یہی ڈائلاگ بولتا ہے، اور سیٹ ملنے کے بعد عوام اور اس کے درمیان فاصلے زمین اور آسمان کے ہیں؟ محترمہ، اس کی دل سوزی مسکراہٹ عجیب گھنٹی سی بجنے لگی تھی اس لڑکی کے دل میں۔ آسمان اور زمین کا فاصلہ طے کرنے والا بھی انسان ہے۔
فاصلہ ختم کیا جاتا ہے اور ہم وعدہ نہیں کرتا، عمل پر بات کرے گا۔ کافی کانفیڈنس سے جواب دے رہا تھا وہ ہر سوال کا، جبکہ سب جانتے تھے وہ کافی نشے میں کھڑا ہے۔ سر، آپ نے سرمت لغاری کی پارٹی کو کیوں چنا؟ ایک اور سوال جس پر وہ مسکرایا۔ ڈوبتے جہاز کی سواری ہم کو پسند ہے، وہ بولا تو سرمت لغاری کی پیشانی پر بل پڑے، مگر وہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ آئی تھنک اب آپ لوگوں کو پارٹی اور کھانے پر توجہ دینی چاہیے، وہ بولا، مسکرا کر بولا، اور دوبارہ ڈرنک سب کے سامنے اٹھا کر وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ اچھا جھوٹ بولتے ہو، اچھا جھوٹ بولتے ہو، وہ ایک گہرا گھونٹ اندر اتار کر اس الفاظ پر مڑا۔ ارمان خان کو دیکھ کر شانے اچکا گیا۔ سیاستدان جھوٹا نہ ہو تو اس کی شان پہ گھاٹا پڑتا ہے۔ تم لگتا ہے پارٹی کم انجوائے کر رہا ہے، اسے ذرا سنجیدگی سے کہا تو ارمان ہنس دیا۔ نہیں، اچھی ہے تمہاری پارٹی۔ وہ دوبارہ ادھر ادھر ہو گیا۔ کافی زور و شور سے جھوٹے لوگوں کی پارٹی چل رہی تھی۔ اب اس کی محبوبہ تو اندر تھی اور باہر اس کے بھائی کا پہرا۔ اس نے گھر کے پچھلے حصے میں کود ماری اور سیدھا زمین پر جا گرا۔ اف، کافی زور سے اس کا ہاتھ مڑا تھا، لیکن اگر وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ کا غم مناتا تو یقیناً اگلی خوراک برا کے کتوں کی بن جاتا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا گھر کے اندر گھسا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی۔ وہ صوفے پر سے جمپ لگاتا، آگے پیچھے دیکھتا ہوا اندر بڑھا اور اس کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور جان بوجھ کے ہاتھ کو پکڑ کے ہائے ہائے کرتا اندر داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ بیڈ پہ اوندھی لیٹی تھی، لمبے آبشار کی طرح بہتے بال اس کی بل کھاتی لچکاتی کمر پر سے ہوتے بستر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے گھاگھرے میں سے اس کی ٹانگیں تھوڑی سی دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ اس پر دوپٹہ نہیں تھا اور وہ موبائل میں کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھی۔ یہ گیم بھی اسی نے ڈاؤن لوڈ کی تھی اور کہا تھا وہ کھیل لیا کرے۔ وہ کمرے کے ملغجہ اندھیرے اور اس مگن انداز پہ امپریس ہوتا آگے بڑھا اور اپنی ٹھنڈی انگلیوں سے اس پائل کے چنچن کو روک دیا جو کمرے میں واحد شور کا سبب تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور دل تھام گئی۔ آپ، اس کا منہ کھل گیا۔ ہائے ربا، کسی نے دیکھ لیا، ہمیں تو جان سے مار دیں گے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ جلدی سے دروازے کو لاک کر گئی۔ پتہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ شیری کو خیال آیا دوپٹہ نہیں تھا اس پر۔ تبھی کچھ جھجکتے ہوئے اس نے دوپٹہ اٹھا کے خود پر اوڑھنا چاہا کہ بدن نے دوپٹہ ہی پکڑ لیا۔ شیری کی آنکھیں ایک دم سہمی ہوئی سی لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اس کے پیٹ کے گرد اپنا بازو باندھ دیا۔ شیری کا منہ کھل گیا، وجود کپکپا سا گیا۔ خان لالا جی دیکھ لیں گے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے اپنی ٹھنڈی انگلی سے اس کے بالوں کی کرلی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ تم اس طرح مجھے سیٹسفائی کرو گی؟ اس کے جھجکنے اور کانپنے پر وہ ذرا غصے سے بولا تو وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ گردن میں بازو ڈالو میری۔ اس کو اپنی بھوری آنکھوں سے گھورتے وہ آرڈر دینے لگا اور جس طرح اس کی خواہش تھی اس نے اسی طرح اس کی گردن میں بازو ڈلوا لیے اور بدر نے اس کے پورے بازو پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ پھیرا۔ شیری لب بھینچ کر آنکھیں بند کر گئی۔